اپنے معاذ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض کرنے کے لیے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ والدہ مرحومہ ہر سال 11 شعبان المعظم کو حضرت صفی عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس جو ہے وہ مناتی تھی، لیکن 10 شعبان کو ان کا انتقال ہو گیا، جس دن 11 شعبان المعظم تھی اس دن ان کے کل شریف کا ختم تھا۔ تو آج چونکہ وہ عرس بھی منایا جا رہا ہے اور مفتی صاحب کو ان کا موضوع دیا گیا ہے، تو بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ گفتائے اللہ بابت، گفتائے اللہ بابت، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بابت۔ باقی انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب بیان فرمائیں گے، وقت بھی میں نے بتا دیا، اس کے بعد مولانا مفتی محمد باقر علی رضوی صاحب کا بیان ہوگا۔ آپ ان کی شاعر نشان نعرہ لگائیں، نعروں کی گونج میں ہی میں مائک جو ہے وہ قبلہ مفتی صاحب کے حوالے کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ حضرت محدث اعظم پاکستان، علماء حق اہل سنت و جماعت، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل تو حیراں ہے آج بھی۔ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، کہ راضی رضا سے ہے صاحب قرآن آج بھی۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بڑی محبت سے بآواز بلند درشی پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج کی یہ تقریب سعید جامع مسجد سراجیہ میں
محترم مقام عزت ناب جناب برادر طریقت محمد شاہد القادری صاحب اور ان کے برادران کی والدہ محترمہ مرحومہ رحمت اللہ علیہا کے اصالِ ثواب کے لیے ہے اور 40واں کے ساتھ یہ تقریب سعید موسوم کی گئی ہے۔ علماء کرام کا ذمہ غفیر ہے مفتی اعظم پاکستان علامہ مولانا مفتی محمد باغلی رضوی صاحب اور زینت القراء استاذ القراء والعلماء والحفاظ الحافظ القاری عمر غلام حیدر قادری رضوی صاحب، دیگر علماء کرام اور غیور عوام اہل سنت اس تقریب سعید میں حاضری کی سعادت اور توفیق حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے اپنے ولیوں کی عظمت اور شان خوب بیان فرمائی ہے۔ یاد رکھیے کہ ولی قرب والے کو کہتے ہیں، ویسے تو اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے ہر ایک انسان کے لیے فرمایا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان کی شارگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یہ قرب عام ہے۔ حضرت سیدنا عثمان نربندی رضی اللہ عنہ یا کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، اس کو قرب خاص حاصل ہوتا ہے۔ قرب عام ہر انسان کو ہے، یعنی اللہ جل مجدہ الکریم سے کوئی بھی دور نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کے دست قدرت میں ہر کسی کی جان ہے اور ہر کسی کا نظام ہے، لیکن جو خاص قربت اللہ تعالی جل مجدہ الکریم اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، ان کی نشانی کیا ہے، وہ کیسے معلوم ہوگا؟ ان کی پہچان قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے جا بجا بیان فرمائی ہے۔ لیکن ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم کرامت اور انحاس میں فرق کر سکیں، کیونکہ کرامت اللہ کے ولی کے ہاتھوں ایسے کام کا صدور ہے کہ جو عام عقلوں میں نہ آ سکے، عام عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ لیکن ارہاس کیا ہے؟ ارہاس ایک جادوگر ہو، ایک فراڈیا ہو، دھوکے باز ہو، شعبدہ باز ہو، اس کے ہاتھوں سے ایسے کام کا صدور ہے جو ظاہری طور پر انسانوں کی عقلوں میں نہیں آتا۔ اب اس میں فرق کرنا، اب شعبدہ باز، دھوکے باز، فراڈیا اور اللہ کا ولی، اس میں فرق کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر کوئی کہے میرے پاس کسوٹی ہے، میں کر سکتا ہوں، تو جو بغیر علم کے یا بغیر کسی اللہ کے ولی کے ساتھ قربت رکھنے کے ایسے دعوے کرے گا، وہ سوائے دھوکہ کے اور کچھ بھی نہیں کھائے۔ جس طرح کہ ہم اپنے جاہلوں کو دیکھ رہے ہیں، جاہل لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شعبدہ بازوں کے پیچھے زیادہ لوگ ہیں اور اللہ کے ولیوں کے پیچھے بہت کم لوگ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ شعبدہ بازی کرتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں،
اور اپنے دھوکوں کو عام کرتے ہیں. ہم صرف اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے ہم دیکھتے ہیں اشتہار زیادہ لگے اس دور میں، فالوور زیادہ ہیں. ہمارا معیار یہ ہے. حالانکہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے بہت دور ہوتا ہے. فرق کیا ہے کہ اللہ کا ولی دعوے نہیں کرتا، کام کرتا ہے. لیکن جو شعبدہ باز ہے وہ دعوے کرتا ہے اور لوگوں کو پھنسانے کے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے. حضرات گرامی قدر، اب ان لوگوں میں فرق کرنے کے لیے کسی اللہ والے کا دامن تھامنا ضروری ہے. اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہے. اللہ والے کی قربت لینا ضروری ہے. ورنہ پھر کیا ہے، زیادہ تر لوگ دجال کے پیچھے لگیں گے، کم لوگ اس کے فتنہ سے بچیں گے. لیکن دجالی فتنہ سے بچنے کے لیے ایمان کی طاقت کا ہونا ضروری ہوگا. ورنہ دجال ایک ہاتھ میں جنت لے کر پھر رہا ہوگا جو حقیقت میں دوزخ ہوگی، اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ لے کر پھر رہا ہوگا جو حقیقت میں جنت ہوگی. جو اس کو مانے گا اس کو وہ اپنی جنت میں ڈالے گا جو حقیقت میں دوزخ ہوگی، اور جو نہیں مانے گا اس کو قتل کر کے اپنی دوزخ میں ڈالے گا جو حقیقت میں جنت ہوگی. اب یہ احادیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر بیان کر دیا گیا. لیکن ان تمام چیزوں کو سمجھنا کیسے ہے، کیسے ہم لے سکتے ہیں؟ کیونکہ لفظوں کا رٹنا انسان کو منزل نہیں دیتا. لفظ اور چیز ہے، معنی اور چیز ہے. لفظ ظاہر ہے، معنی باطن ہے. لفظ ظاہر ہے، اس کو صرف ظاہر بین دیکھ سکتا ہے. معنی باطن ہے، اس کو وہی دیکھ سکتا ہے جس کو اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا. ان کی عظمت اور شان فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں. اب جو اکڑ کر چلے، پھکڑ کر چلے، گریبان کھول کر چلے اور نانگا بن کر چلے اور جناب اپنے آپ کو مجذوبیت کے دعوے میں ڈالے، ایسا شخص فراڈیا تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اب ہم اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں لیکن ہمارے جانے کا طریقہ کار بڑا مختلف ہے. کوئی جناب کس انداز میں جاتا ہے، اور ہمارے جتنے بھی جہالاء ہیں انہوں نے حضرت سیدنا عثمان مروندی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ یقیناً اللہ کے ولی ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، جن کی صحبت یقیناً یہ درجہ رکھتی ہے جو مولانا روم رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. اللہ کے ولی کی ایک گھڑی کی جو صحبت ہے وہ کیا ہے؟ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. درس و تدریس آپ کا کام تھا، درس نظامی کے آپ بہترین ماہر ترین استاد تھے. تو ذات گرامی قدر، لیکن ہمارے جہالاء نے کیا پیش کیا ہے؟ عام بندہ یہ سمجھتا ہے شاید یہ شیعوں کا دربار ہے، یہاں پر شیعہ جاتے ہیں، زیادہ تر شیعوں کی توجہ ہوتی ہے، اہل رفت جاتے ہیں. نہیں حضرات گرامی قدر، یہ ہماری عقل کی کمزوری ہے، یہ ہماری عقل کی وسعت کی کمزوری ہے، اور ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم جو اللہ والے ہیں، جو حقیقت میں ہماری رہنمائی، ہماری تربیت اخلاص کے ساتھ کرنے والے ہیں، ہمیں وہ پسند نہیں آتے. ہم ان سے دور ہیں اور شعبدہ بازوں کے ہم قریب ہیں. شعبدہ باز اپنے سوا کسی کی بات نہ کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ کا ولی جس کو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا خاص قرب حاصل ہو جاتا ہے، جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اس کی عظمت اور شان مولانا روم رضی اللہ عنہ نے جو محترم بھائی شاہد القادری صاحب نے بھی شعر پڑھا نا، گفتہ او گفتہ اللہ بابت ہے کہ اللہ کے ولی کی زبان استعمال ہوتی ہے
لیکن حقیقت میں بولنا اللہ کا ہوتا ہے. یہ بات بہت بڑی ہے. گفتائے او گفتائے اللہ بابا، کیونکہ یہاں پر فیضان آتا ہے، فیضان کا تسلسل آتا ہے. فیضان کس کا آتا ہے؟ اس ذات کا جس کی عظمت اور شان کو اللہ پاک نے یوں بیان کیا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ وہی بات کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی ہوتی ہے. تو حضرات گرامی قدر، تو یہ فیضان، اس کا تسلسل جو ہے وہ آگے اولیاء کرام کی طرف منتقل ہوتا ہے. اب یہاں پر گفتائے اللہ بابا، یعنی اللہ کے ولی کا کہا ہوا حقیقت میں اللہ کا کہا ہوتا ہے. گرچہ از حلقوم میں عبداللہ بہت، اگرچہ اللہ کے بندے کے حلق سے وہ بات نکلتی ہے. یعنی ظاہر میں تم دیکھتے ہو کہ اللہ کا بندہ بول رہا ہے، اللہ کے بندے سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کے بندے سے الفاظ کا صدور ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ جل مجدہ الکریم کا حکم ہوتا ہے. اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے ان کو عطا ہوتی ہے. تو حضرات گرامی قدر، یہ باتیں سمجھنا اور سمجھانا، دیکھیے جس طرح یوں سمجھیے کہ گاڑی چلاتے ہوئے ایک بندہ گاڑی چلاتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کوئی 100 سال بھی سفر کر لینا، بیٹھ کر اس کو کہو کہ اب یہ ماہر ہو گیا گاڑی چلانے کا، اس کو گاڑی چلانی آ جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ وہ دیکھے گا یہ صرف کیا کرتا ہے، اسٹیئرنگ گھماتا ہے اور یہ ریس دیتا ہے، یہ گیئر لگاتا ہے، یہ چابی لگاتا ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم جب تک وہ اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر سیکھے گا نہیں، چند جھڑکے نہیں کھائے گا، کوئی دھمکے نہیں کھائے گا، تب تک اس کو صحیح طریقہ سے عام سی گاڑی نہیں چلانی آ سکتی. تو پھر اللہ کی بارگاہ کا قرب ایسے دیکھ کر حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان سے حاصل کر کے، مراقبہ کر کے، ان کی بارگاہ کا تصور کر کے جب بندہ بیٹھتا ہے، جب ان کے فیضان کا وہ تسلسل اس کے سینہ کی طرف جاری ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بھی اسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے جس مقام پہ اس کا استاد ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے دیکھنا نہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے. حضرات گرامی نظر، محترم ہمارے بھائی محمد شاہد القادری صاحب زیدہ شرپو، ان کی والدہ محترمہ مرحومہ رحمت اللہ علیہا، اولیاء کے ساتھ ان کا ایک ذاتی لگاؤ تھا. شروع سے اللہ کے ولیوں کے ساتھ وہ محبت کرنے والی ایک عظیم عورت تھی. حضرات گرامی نظر، تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اولیاء کے فیضان سے ان کی جھولی کو بھی بھرا ہوا تھا. حضرت محدث اعظم پاکستان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ان کا اس قدر لگاؤ تھا کہ بس آپ نے ان کے حج کرنے سے پہلے ہی ان کو حج کی بشارت عطا فرما دی. حضور میں کہاں سے کروں گی، بس جب اللہ کے ولی کی زبان سے نکل گیا تو پھر اس عمل کا صدور اللہ کے فضل و کرم سے ہو جاتا ہے. حضرات گرامی قدر پہ ہو گیا، پھر ان کے نام سے کم لوگ واقف تھے، لیکن ان کو حاجن کہنے والے زیادہ تھے. حضرات گرامی قدر، اسی طریقہ سے حضرت سیدنا عثمان مربندی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ان کا لگاؤ اس قدر تھا کہ صرف اکیلی نہیں، ایک قافلہ کی سپہ سالار بن کر جاتی تھی. کیونکہ یہ ہوتا ہے جب انسان صحیح معنوں میں پوری محبت، عقیدت اور الفت کے ساتھ کسی بھی اللہ کے ولی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فیضان کا صدور اس کے عمل سے شروع کر دیتا ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے جو فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خبردار
بے شک اللہ کے ولی ان پر کوئی خوف نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہیں وہ کون لوگ؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور زہد و تقوی اختیار کیا، متقی بنے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا لوگوں اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کے جو کلمات ہیں بدلتے نہیں۔ اب لا تبدیل لکلمات اللہ، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اگر ظاہری طور پر آپ ان کو دیکھیں گے تو یہ مسکین نظر آئیں گے، یہ نظر آئیں گے کہ ان کے پاس کچھ نہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اسی فیضان کا صدور ہوتا ہے نا۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور انبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ ظاہر بین دیکھتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کبھی کسی سے قرضہ کبھی کسی سے قرضہ، لیکن جو حقیقت میں قرآن پڑھ گیا، جو حقیقت میں احادیث مبارکہ کو پڑھ گیا، اس نے سمجھ لیا کہ خدا کی عزت کی قسم نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سو ذات گرامی قدر لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ اور اللہ جل مجدہ الکریم کے رسول کی نعمت علم نہیں ہے صرف، یہ دولت اور خزانے نہیں ہے، جس نے جو بھی مانگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا فرماتے جاتے ہیں۔ اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کی قربتیں پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہیں، جب ان کے فیضان اور ان کی صفات کا مظہر اتم بن جاتے ہیں، پھر اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں ان کی قربتوں کا رجوع ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کی ذات و صفات کے یہ لوگ مظہر نظر آتے ہیں۔ سو رات گرامی قدر فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، لوگوں سمجھنا تم نے ہے اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، نہ خود بدلتی ہیں نہ ان کو کوئی تبدیل کرنے والا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور ایمان لانا اور متقی بننا۔ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ کوٹھی والا، بنگلے والا، فلاں والا، شعبدہ باز، اس کے بارے میں نہیں فرمایا کہ وہ کامیاب ہے، بلکہ کامیاب وہ ہے جو ایمان لا کر زہد و تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان مروندی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک متقی پرہیزگار اللہ کے ولی تھے۔ ان کی بارگاہ میں جب بھی ہم جائیں اس طرح نہیں کہ جس طرح شعبدہ باز جاتے ہیں، جس طرح وہاں پر شرابیں کبابیں کرنے والے دائیں بائیں ہم دیکھتے ہیں، وہ نہیں۔ دیکھیے فیضان کا صدور اور حصول تب ہوگا کہ جب ہم ان سے انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہاں پر جائیں، اور جتنی دیر بھی وہاں پر رہیں اللہ کے ذکر میں رہیں۔ اور شاہد صاحب ان کی والدہ محترمہ مرحومہ رحمت اللہ علیہ وہاں پر پورے قافلہ کے ساتھ تشریف لے جاتی، جتنے دن بھی وہاں ٹھہرتی اللہ کا ذکر ہوتا، اللہ کی یاد ہوتی، محافل ہوتی، محفل نعت ہوتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ ہوتا۔ حضرت سیدنا عثمان مروندی رضی اللہ عنہ ان کی نسبت کا بیان ہوتا۔ تو اسی طریقہ سے کسی بھی جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم جائیں ادب احترام کے ساتھ جب جائیں گے تو فیضان کا حصول ہوتا ہے، صدور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہم سب کو سب حقائق کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہمیں سچی لگن اور قربت عطا فرمائے، اور
اور والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہا ان کے درجوں کو بلندی عطا فرمائے، اور جس فیضان کے ساتھ وہ مزین تھیں اللہ پاک ان کی اولاد کو بھی اسی فیضان کا مرکز اور محور عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔